اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلچسپ حکایات کے معزز ناظرین کو محبت بھرا السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی آپ سبھی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ سرور کائنات کا ایک لرزہ خیز خطبہ۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ میں امت کو یوں فرمایا: لوگو، کیا میں تمہیں قیامت کی نشانیاں، علامات اور شرطیں بتاؤں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا: میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، ضرور ارشاد فرمائیں تاکہ ہم غور و فکر کریں اور محتاط رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سنو، یہ باتیں قیامت کی علامات ہیں۔ نمبر 1، لوگ نمازوں کو ضائع کرنے لگ جائیں گے۔ نمبر 2، نفسانی خواہشات دین پر غالب آ جائیں گی۔ 3، مالداروں کی تعظیم دینداری کی بجائے ان کے مال کی وجہ سے کی جائے گی۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ اور سنو، چوتھی نشانی، لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے۔ نمبر 5، لڑائیوں سے آیا مال غنیمت ہر شخص اپنی دولت سمجھے گا، یعنی قرآن کریم کے مطابق اس کے حصے نہیں کیے جائیں گے، اپنی اپنی مرضی سے ہر شخص سمیٹنے کی کوشش کرے گا۔ نمبر 6، جھوٹ بولنے والے چرب زبان کو سچا سمجھا جائے گا۔ نمبر 7، خائن اور بے ایمان لوگ امین مشہور ہوں گے۔ نمبر 8، سچ بولنے والے سادہ دل شریف لوگوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ نمبر 9، امین لوگ خائن سمجھے جائیں گے۔ 10، جن لوگوں کو بولنے کا سلیقہ نہ ہوگا وہ مولوی، عالم، خطیب اور واعظ بن جائیں گے۔ 11، حق کے 10 حصوں میں سے 9 کا انکار ہونے لگے گا۔ 12ویں نشانی، اسلام نام کا رہ جائے گا۔ نمبر 13، قرآن کے حروف رہ جائیں گے لیکن ان پر عمل نہ ہوگا۔ 14، قرآن کو سنہری غلاف میں سجایا جائے گا، حالانکہ وہ عمل کرنے کے لیے ہے، نہ کہ سجا کر طاقوں میں رکھنے کے لیے۔ 15ویں نشانی، مردوں میں موٹاپا بڑھ جائے گا۔ 16ویں نشانی، لونڈیوں سے صلاح مشورے ہونے لگیں گے۔ 17، ممبر پر کم عمر لوگ خطبے کہیں گے جنہیں صداقت، دیانت، امانت، طہارت اور تقوی سے لگاؤ نہ ہوگا۔ 18، کام کی باتیں عورتوں کے ہاتھوں میں ہوں گی۔ 19، امانت دار لوگ بھی خیانت کرنے لگیں گے اور لوگ شہرت کے در پہ ہوں گے۔ 20، مسجدوں کو گرجوں کی طرح سجایا جائے گا جن میں ہدایت نہ ہوگی، مسجدوں کے مینار بہت بلند ہوں گے۔ 21، نمازیوں کی صفیں کافی ہوں گی مگر ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے آزردہ ہو کر تعجب سے پھر پوچھا: حضرت، کیا ایسا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خدا کی قسم، ہاں ضرور ہوگا۔ 22، مومن کی اس وقت ناقدری ہوگی اور اس کو اس وقت لونڈیوں سے بھی ذلیل سمجھا جائے گا۔ 23، ایماندار مومن خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں، برائیوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں گڑے گا اور پیچ و تاب کھا کر اندر ہی اندر گھلے گا، جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔
24 اس وقت فاسق لوگ امام بن جائیں گے اور بادشاہوں کے وزیر بد کردار ہوں گے۔ 25 نمازیں دنیا کے دھندوں میں پڑھ کر برباد کرتی جائیں گی اور کچھ افسوس نہ ہوگا۔ خبردار، میرا یہ فرمان ہرگز نہ بھولنا کہ نماز چھوٹنے نہ پائے، کیونکہ اس دور میں صرف نماز ہی ترقی کا کام دے گی۔ 27 ایسا وقت آئے گا کہ اطراف عالم سے لوگوں کے گروہ آئیں گے، تمہارے درمیان صلح اور اتفاق پیدا کریں گے کہ تمہارے جھگڑے چکائیں اور جزیے مٹائیں۔ 28 ان کی شکلیں تو انسانوں کی ہوں گی مگر دلوں میں شیطانیت بھری ہوگی۔ 29 چھوٹوں پر رحم نہ ہوگا، بڑوں کی توقیر نہ ہوگی، کیونکہ وہ خود فرعون اور شیطان ہوں گے۔ 30 حج تو اس وقت بھی ہوگا لیکن شاہوں کی سیر و تفریح کے طور پر ہوگا، مالدار تجارتی مفاد کے لیے حج کریں گے۔ 31 مسکین سوال کرنے اور گداگری کے لیے حج کو جائیں گے، علماء کا حج اس کے لیے ہوگا کہ ان کے نام سے پہلے الحاج لکھا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بےتاب ہو کر پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا واقعی ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور ایسا ہوگا، رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم۔ اور سنو 32 اس وقت جھوٹ ساری دنیا پر چھا جائے گا۔ 33 دمدار ستارہ جو حدیث انقلاب کی علامت ہے نظر آئے گا۔ 34 عورت اور مرد مشترکہ تجارت کریں گے، بازاروں کی کثرت ہوگی اور بالکل قریب قریب ہوں گے، یعنی ہر چیز اور جنس کے بازار کے اندر بازار ہوں گے، چیزیں مقابلے سے بکیں گی، اس لیے کساد بازاری اور نفع حلال کم ہوگا۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا اور محو حیرت ہو کر عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا وقت بھی آئے گا؟ توبہ۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور آئے گا، بذریعہ وحی خفی کہہ رہا ہوں، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے مجھے سچا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری حکایت۔ امید ہے کہ آپ کو یہ نشانیاں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے آپ کو بروقت۔ نئی ویڈیو آنے تک ہمارا انتظار کیجیے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہباں۔